اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں، اور حصوں کے لیے ہم جو پہلا کرائٹیریا ہے وہ وقف کی علامات کا، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں 2 وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں اور ایک آیت کی علامت ہے، تو گویا اس آیت کے ہم پہلے تو 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ وراودته التي هو بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہاں تک ہوگا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ انه لا يفلح الظالمون۔ اب جو پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے اس کے مزید ہم حصے بنائیں گے، اور اس کے لیے کرائٹیریا جو ہے ہم حرف عطف کو بنائیں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا پہلا حصہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یہاں تک ہوگا۔ دوسرا حصہ وغلقت الابواب، یہاں تک ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ وقالت هيت لك، یہاں تک ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے بھی ہم 3 حصے بنائیں گے۔ ایک ہوگا قال معاذ اللہ، دوسرا انہ ربی، اور تیسرا احسن مثواي۔ اور جو تیسرا حصہ ہے اس کا صرف ایک ہی حصہ ہوگا، وہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ہوگا۔ تو گویا ہم نے حصوں میں اس آیت کو تقسیم کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، اور راودت، را، واو اور دال مادہ باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ راودہ یراود مراودتن یا روادن، اس کے معنی ہوتے ہیں بد نیتی سے پھسلانا یا بہکانا۔ فی الماضی واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے التی، جو کہ اس میں موصول ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہوا ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد بیت کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور بیت گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا ضمیر مجرور متصل ہے واحد مؤنث غائب کی، اور اس کے بعد ان ہے جو کہ حرف جر ہے۔ ان حرف جر کے بعد نفس کا لفظ ہے جو کہ جان کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور نفس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور اس ضمیر پر آپ کھڑی زیر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ غلقت، غلقت جو ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ غین لام قاف روٹ لیٹرز ہیں، اور درمیان والا حرف جو ہے وہ آپ کو شد کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو باب تفعیل کا یہ لفظ ہے غلقا یغلق تغلیقاً، جس کے معنی بند کرنا کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ الابواب ہے، جو کہ الباب کی جمع ہے، اور الباب کے معنی دروازے کے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کے تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے، وہ ہے وقالت ہیت لک، اور اس کے جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قال یقولو قولاً فعل سے، اور ہیتا جو ہے یہ اسم ہے لیکن اسم الفعل ہے، اور اسم الفعل آپ جانتے ہیں کہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنی دیتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ سے ہم مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح پہلے حصے کے تینوں حصوں پر الحمدللہ بات ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے قال معاذ اللہ۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ معاذ جو ہے یہ عین واو زال مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب نصر ینصرو سے آذا یعوذ، معاذن مصدر
ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا۔ اس میں جلالہ آگے آپ مجرور فارم میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے انہو ربی، اس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد ربی آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں رب اسم جو ہے وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اور یائے متکلم جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، واحد متکلم کی ضمیر۔ دوسرے حصے کا تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ ہے احسن مسوایا، اس میں احسن فعل ماضی ہے، ہا سین نون مادہ باب فعل، احسن یحسن احسانا، کسی چیز کو اچھا کر کے پیش کرنا، اچھا بنانا، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ۔ مسوا اس پہ ہم پچھلی آیت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، اسم الظرف ہے، اور اس آیت میں یہ مسواہو تھا اور یہاں پر یہ مسوایا استعمال ہوا ہے۔ مسوا کے بعد جو ضمیر ہے وہ ضمیر واحد متکلم کی ہے، مجرور متصل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد متکلم کی ضمیر جو ہے جب مجرور متصل استعمال ہوتی ہے تو یہ سکون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور زبر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پر اس پہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، جبکہ بالکل اس سے اوپر آپ کو ربی میں یہ سکون کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اس آیت کا تیسرا اور آخری حصہ جس کا ایک ہی حصہ ہے اور وہ ہے انہو لا یفلح الظالمون، اس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، لا حرف نفی ہے، یفلح علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو چار پاسبلٹیز کے حوالے سے یہ مجہول تو ہے نہیں کیونکہ عین کلمہ مفتوح نہیں ہے، باب تفعیل بھی نہیں ہے اس لیے کہ عین کلمہ مشدد نہیں ہے، باب مفعلہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان آپ کو الف بھی نظر نہیں آ رہا، صرف 3 مادے کے حروف ہی نظر آ رہے ہیں، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ باب فعل کا لفظ ہے، تو فا لام ہا مادہ باب فعل میں آئے گا، افلح یفلح، افلاحن اس کا اصل مصدر بنتا ہے لیکن استعمال جو ہے مصدر وہ فلاحن ہوتا ہے، اس کے معنی فلاح پانا کے، کامیاب ہونا کے ہوتے ہیں۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے الظالمون، جو کہ الظالم کی جمع ہے، اور الظالم جو ہے یہ ظا لام اور میم مادے کو باب ضرب یضرب میں استعمال کرتے ہوئے ظلم یظلم ظلمن، ظلم کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے صیغہ صفت اسم الفاعل بنتا ہے ظالم، اور ظالم کی جمع پھر ظالمون ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنے طور پر اس آیت کے 3 حصے کیے، اور 3 حصوں میں جو پہلے 2 حصے تھے ان کے بھی 3 حصے کیے، اور تیسرے حصے کا صرف ایک ہی حصہ ہوا۔ یوں اس آیت کے ٹوٹل جو حصے ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 7، تو گویا 7 حصوں کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھنے کے بعد انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، انالائز اس سینس میں کہ ان کی اب ہم ترکیب کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ وہ ہمیں ان الفاظ کے بارے میں کیا انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 23 کے حوالے سے شرح المفردات میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سب سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں المراودۃ۔ المراودۃ جیسے کہ را و دال مادے کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بنتا ہے جی راودہ یراودو، جس کا مصدر پھر مراودتن یا روادن بنتا ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ المراودۃ اس کے معنی ہے الرفق فی الطلب۔ رفق کے معنی صحبت کے بھی ہوتے ہیں اور نرمی کے بھی ہوتے ہیں، اور فی الطلب خواہش میں، یعنی طلب میں نرمی۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَهِيَ هُنَا کِنَایَةٌ عَنْ طَلَبِ الْجِمَاعِ، اور یہاں پر یہ جو المراودۃ لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کنایاتن استعمال ہوا ہے، اور یہ کنایا کس سے ہے؟ یہ طلب الجماع سے کنایا ہے، یعنی انٹرکورس کی طلب، اس سے یہ کنایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ والمخادعۃ من اجلہ کأن المعنی وخادعتہ عن نفسہ ولذالک ادی بعن۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ سمجھنے والے ہیں، اس میں پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے المخادعۃ۔ المخادعۃ یہ خا دال عین مادے کو باب مفعلہ میں استعمال کرتے ہوئے مصدر بنتا ہے، خادع یخادع مخادعۃ، جس کے معنی دھوکہ دینا کے ہوتے ہیں۔ من اجلہ جو ہے اسی وجہ سے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کأن المعنی گویا کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں اس کے وخادعتہ عن نفسہ، اس مؤنث نے اس مذکر کو دھوکہ دیا اس کے نفس سے، تو یہ اس کے لفظی معنی ہوں گے، اور بتا رہے ہیں ولذالک، اور اسی لیے ادیہ بعن اس کو متعدی کیا گیا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کے لیے میں نے المنجد میں جو انفارمیشن ڈھونڈی، اس لیے کہ القاموس الوحید میں مجھے انفارمیشن نہیں ملی،
تو جو انفارمیشن ملی مجھے المنجد سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ صاحب منجد کہتے ہیں کہ خدعہ ان جب استعمال ہوتا ہے، خدعہ ان اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بے ایمانی سے کچھ حاصل کرنا، اور پھر راودہ ان جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں دھوکہ دینا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں گناہ کی ترغیب دینا۔ تو دھوکہ دینا یا گناہ کی ترغیب دینا ان معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ۔ اور ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ وجاءت المراودۃ بمعنی الطلب فی غیر الجماع فی قول اخوۃ یوسف علیہ السلام قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی فعل استعمال ہوا ہے، راودہ یراودو، اور وہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو المراودۃ جو آیا ہے وہ طلب میں تو آیا ہے، لیکن طلب جو ہے وہ انٹرکورس کی طلب نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں قائل گویا کر ہی لیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو لانے کے لیے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک ہی معنی نہیں بنتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب اگلا لفظ جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں حیتا لک کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیتا جو ہے یہ اسم الفعل ہے، اور اسم الفعل وہ اسم ہوتا ہے جو معنی فعل کے دیتا ہے۔ تو حیتا لک یہ پورا ایک محاورہ آپ سمجھ لیں، اس کے معنی ہے جی ہلما و تعالی، یعنی اس کے معنی ہے، یعنی کسی کو آپ بلانے کے لیے کہیں گے حیتا لک۔ اور ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ہوا اسم فعلن، یہ اسم فعل ہے، اور یستوی فیہ المذکر والمؤنث والواحد والجمع، اور یہ حیتا لک جو ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے برابر ہوگا، یعنی حیتا کا لفظ جو ہے یہ تو برابر ہوگا سب کے لیے، لیکن لام کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے نا وہ بدلے گی۔ الا انہ یقال للمؤنث، سوائے اس کے کہ مؤنث کے لیے کہا جائے گا حیتا لکی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضمیر بس چینج ہوگی جو لام کے بعد لگی ہوئی ہے، اور وللذکور اور مذکر کے لیے کہا جائے گا حیتا لکم، یعنی جمع مذکر کے لیے، اور وللناسی اور مؤنث جمع مؤنث کے لیے کہا جائے گا حیتا لکنہ۔ تو حیتا لا اور اس لام کے بعد جو ہے وہ ضمیر استعمال ہوگی جو مخاطب کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے، اور معنی اس کے کے ہی ہیں۔ اگلا لفظ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں اغلق البابا اغلاقن، غین لام کاف مادہ باب فعال سے استعمال کیا ہے، اور اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ اوثقہ بالغلقی۔ اوثقہ جو ہے واو ثا قاف مادہ، یہ باب فعال سے استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی ہیں اگر اس کا استعمال اس طرح ہو کہ ایک مفعول اس کا وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو اور دوسرا جو ہے با کے ساتھ ہو، اور غلق کا لفظ جو ہے یہ تالے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو معنی ہوں گے اس کے اوثقہ کے کسی کو کسی چیز سے باندھنا، وہ یہاں پر تالا لگانا ان معنی میں، لاک کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ فہوا مغلقن، اور اس سے پھر مغلق جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ بنے گا لام کی زبر کے ساتھ۔ المعاذ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کہ یہ مصدر میمیون ہے، یہ مصدر میمی ہے من آزا سے، اور آزا کا استعمال بتا رہے ہیں بفلان من قضا، یعنی دو پریپوزیشن کے ساتھ یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کی پناہ میں آیا جائے وہ با کے ساتھ، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے وہ من کے ساتھ۔ اور آزا کا مضارع ہے یعوذ بہ اعاذن ای لجأ الیہ، لجأ یلجأ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی پناہ لینا یا ذریعہ حفاظت بنانا کے آتے ہیں، اور لجأ الی فلان کے معنی ہوتے ہیں کسی کا سہارا لینا، کسی سے تقویت حاصل کرنا۔ الرب یہاں پر مراد کیا ہے بتا رہے ہیں المراد بھی ہونا السید، تو یہاں پر رب سے مراد جو ہے وہ آقا کے ہیں جو مالک تھا، اور وہ الذی اشتراہ، اور وہ شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ وجمع الربی اربابن، اور رب کی جمع جو ہے وہ ارباب آتی ہے۔ افلاح اس کے معنی فازہ و ظفرہ کے ہیں، فازہ یفوزو فوزن کامیاب ہونا، اور ظفرہ اس کے معنی ہوتے ہیں فتح یاب ہونا، گویا کامیاب ہونا، افلاح یفلح فلاحن کے معنی ہوں گے، اور والفلاح اس کے معنی ہے الفوز یعنی کامیابی۔ ظلم یظلم ظلمن و مظلمتن، اس کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی چیز کو اس کی اصل جگہ
پر نہ رکھنا، یعنی کسی کو اس کا صحیح مقام نہ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، اور یہ ایکٹ کرنے والا جو ہے وہ فہو ظالم، ظالم کہلائے گا۔ اور الظلم المشار الیہ ہنا ہوا مجازات الاحسان بالخیانتی، اور یہاں پر ظلم سے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ کس طرف کیا گیا ہے؟ احسان کا بدلہ خیانت کے ساتھ دینا، یعنی کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مجازات الاحسان بالخیانتی۔ تو الحمدللہ الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں ایضاحات نحویات کی طرف۔ اس میں پہلا جملہ جو ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ ہے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا۔ اس میں التی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ التی جو ہے فی محل رفع فاعل، محلاً مرفوع فاعل ہے التی، اور والجملۃ الاسمیۃ ہوا فی بیتہا، آگے جو التی کے جملہ آ رہا ہے ہوا فی بیتہا، یہ صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب، جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، والہاء ہوا العائد، اور اس میں جو ہا کی ضمیر ہے، ہا بیتی کے ساتھ جو ہا لگا ہوا ہے نا مؤنث والی، یہ جو ہے یہ عائد ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ضمیر عائد کا جو ہے وہ اسم موصول کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو التی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ بھی واحد مؤنث والی ضمیر ہے۔ غلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ یہ جو ہے من معانی باب فعل التکثیر والمبالغۃ، ہر باب کے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ خاص معنی ہوتے ہیں جنہیں خصوصیات الابواب کہا جاتا ہے، یعنی ہر باب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، تو باب تفعیل کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی میں تکثیر اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ومن امثلۃ التکثیری، اور تکثیر کی مثالوں میں سے کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ اغلقت البابا، میں نے دروازے کو بند کر دیا، اور اگر یہی بات باب تفعیل میں کہی جائے گی تو کہا جائے گا غلقت الابوابا۔ تو یہاں پر غور کریں کہ الابواب کا لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بتا رہے ہیں ذبحت الشاۃ، میں نے بکری کو ذبح کیا، اور باب تفعیل میں کہا جائے گا ذبحت الغنم۔ الغنم کا لفظ جو ہے یہ بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ سے واحد نہیں آتا۔ تیسرا جملہ بتا رہے ہیں جلت فی ھذا البلدی، میں اس شہر میں گھوما پھرا، اور باب تفعیل میں جیم واو اور لام کو استعمال کیا جائے گا تو بنے گا جولت فی مشارق الارض و مغاربہا، میں زمین کے مشارق اور مغارب میں خوب گھوما پھرا۔ باقی ان سے وہ پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ وہ بات کریں گے۔ تو آگے جو ایگزامپلس دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں مبالغہ کی، کہ کسرت الزجاجہ، اور باب تفعیل میں کہا جائے گا کسرتہ، یعنی فالمکسور واحد، جو چیز ٹوٹی ہے نا وہ ایک ہے، غیر انکا بالغت فی کسرہ، لیکن آپ نے اس کے توڑنے میں مبالغے کا اظہار کیا ہے، یعنی میں نے شیشے کو خوب توڑا، یعنی خوب توڑا سے مراد ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ مفہوم دیا جائے گا اس کا۔ جبکہ تکثیر میں اس چیز کا کافی زیادہ ہونا مراد تھا، یعنی غلقت الابوابا، میں نے دروازے بند کر دیے، یعنی ایک دروازہ نہیں بہت سارے دروازے بند کر دیے، اور میں نے بہت ساری بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا، اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب خوب گھومے۔ اور اس طرح دوسری ایگزامپل مبالغے میں دے رہے ہیں وہ ہے قطعت الحبلہ، میں نے رسی کو کاٹا، اور قطعتہ، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی فالمقطوع واحد، مقطوع جو ہے وہ واحد ہے، یعنی جس کو کاٹا گیا ہے وہ واحد ہے، لیکن آپ نے اس کے کاٹنے میں مبالغہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور آپ نے کہا میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ دو معنی بتائے ہیں انہوں نے باب تفعیل کے۔ قال معاذ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ معاذہ جو ہے یہ مصدر ہے، اور ناب عن فعلہ، یہاں پر اس کا استعمال جو ہے وہ اس کے فعل کے نائب کے طور پر ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ کے معنی ہوں گے اعوذ باللہ۔ مصدر تو ہے معاذہ، اور مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن مفعول مطلق جو ہے سمپل مصدر کو جو ہے وہ منصوب فارم میں ذکر کر دیا معاذ اللہ ہی، تو یہاں پر ہم اس کو مفعول مطلق کہیں گے، لیکن مفعول مطلق کے جو استعمالات ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال جو ہے یہاں پر فعل کی نیابت کے لیے ہے، یعنی فعل کے قائم مقام میں استعمال ہوتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے وہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مصدر استعمال ہوتا ہے۔ ایسا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے اگر کوئی کہے صبرن، تو اس کے معنی ہوں گے اصبر صبرن، یعنی صبر کر، تو مصدر صبرن کو ذکر کر دیا اور فعل امر جو ہے اصبر اس کو حذف کر دیا۔
تو یہاں پر صبرن جو ہے وہ اصبر کا نائب کہلائے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں شکرن عربی زبان میں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو شکرن جو ہے مصدر فعل مضارع اشکرو کا نائب ہوگا۔ تو یہاں پر معاذ اللہ ہی جو کہا گیا ہے یہ نائب ہے کس کا؟ اعوذ باللہ کا۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ یہ مصدر ناب عن فعل ہی ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ منصوب علی انہ مفعول مطلق وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً أُخْرَى، اور یہ الیکا جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی اس میں فعل ہے، یعنی لینے کے معنی میں کہ تم اور دوسری مثالیں لو۔ للمصدر النائب عن فعلہ مہلن ای امہل، تو امہل کی جگہ پر مہلن استعمال کر دیا۔ صبرن ای اصبر، شکرن ای اشکرک، سمعن و طاعتن ای اسمعک و اطیعک۔ معزون کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ معزون جو ہے یہ مصدر میمی ہے، اور وہو المصدر المبدوء بمیم زائدۃ، اور یہ وہ مصدر ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے ایک زائد میم سے، الیک ھذہ الامثلہ، اور دوسری مثالیں کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ تابا یتوبو کا ایک مصدر ہوتا ہے توبتن، اور اس سے مصدر میمی بنے گا متابن۔ غفرا جس کا ایک مصدر غفرانن آتا ہے، اور مغفرتن مصدر میمی ہوگا۔ عصا اس کا مصدر عصیانن آتا ہے، لیکن ایک جو مصدر میمی ہوگا وہ ہوگا معصیتن۔ وعظا اس کا نارمل مصدر وعظن ہوگا، اور موعظتن مصدر میمی ہوگا۔ ودا اس کا مصدر اوریجنل ودن ہوگا، اور مصدر میمی مودہ ہوگا۔ حبا اس کا مصدر حبن اور محبتاً مصدر میمی استعمال ہوگا۔ رضیہ ردن اس کا مصدر ہوگا، اور مرضاتاً جو ہے یہ مصدر میمی ہوگا۔ قدمہ اس کا مصدر قدومن ہوگا، اور مقدمن جو ہے مصدر میمی ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَيُصَاغُ الْمَصْدَرُ الْمِيمِيُّ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْمَفْعُولِ، کہ مصدر میمی جو ہے ثلاثی مزید فی افعال سے جو ہے وہ اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، یعنی جو اسم مفعول بنتا ہے نا مزید فی ابواب سے، اس کو ہی مصدر میمی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال ممزق، یعنی میم زا اور قاف مادہ باب تفعیل میں استعمال ہوگا، تو مزق یمزق، جس سے اسم الفاعل ممزق اور اسم المفعول ممزق آئے گا۔ تو ممزق جو ہے وہ اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے، اور ممزق جو ہے وہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مخرج، اخرج یخرج اخراجن، اس سے اسم الفاعل مخرج ہوگا، اسم المفعول مخرج ہوگا، اور مخرج جو ہے یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کانٹیکسٹ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح مدخل کا لفظ ہے اور مصاب کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ایگزامپل دے رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 7 کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ تو یہاں پر ممزق جو ہے وہ مصدر میمی کے طور پہ استعمال ہوئے، ذہن میں رکھیے گا، اور استعمال جو ہے وہ مفعول مطلق کے طور پہ ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الاسراء آیت نمبر 80 وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو یہاں پر مدخلہ اور مخرجہ جو ہے وہ مصدر میمی کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے مسوایا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسوایا یہ مرکب اضافی ہے جس میں مسوا جو ہے وہ مضاف ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ یا متکلم ضمیر واحد متکلم کی ہے، اور تفتح یا المتکلمی، یا المتکلم کو فتح دیا گیا ہے یا فتح دیا جاتا ہے اذا جب وقعت بعد الفن، جب وہ واقع ہو الف کے بعد، او یا ان ساکنتینی یا کے بعد، اور کس حال میں؟ اس حال میں کہ دونوں ساکن ہوں۔ لی تجنب کس لیے؟ بچنے کے لیے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ التقائے ساکنینی، التقائے ساکنین سے بچنے کے لیے۔ التقائے ساکنین جو ہے یہ تجوید کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دے رہے ہیں جیسے کہ اسایا، دنیایا، فتایا، اخوایا، ابوایا، غسلتو یدیا۔ تو یہاں پر دیکھیں یا متکلم جو ہے اس پہ زبر دی گئی ہے،
کیونکہ الف کے بعد اگر یا کو بھی ساکن پڑھا جاتا تو التقاء ساکنین لازم آتا، اور اس سے بچنے کے لیے پھر اس یا کو جو ہے وہ یا متکلم کو فتحہ دیا گیا، اور اس کا رول بھی بتا دیا کہ اذا وقعت بعد الف او یا ان، جب وہ واقع ہو الف یا کے بعد، تو یا کے بعد والی ایگزامپل جو ہے وہ یدئی یا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آگے بتا رہے ہیں کہ انہو لا یفلح الظالمون، اس میں جو انا کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نا ہا، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر الشان ہے۔ ضمیر الشان کے بارے میں مختصراً بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو ایک تو غائب کی ہوتی ہے اور ایک جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، یقعو قبل الجملۃ، ایک جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، وَيَعُودُ عَلَى مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ الَّذِي فِي الذِّهْنِ، اور یہ ضمیر لوٹتی کس طرف ہے؟ یہ ایکچولی اس کا مرجع کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ لوٹتی ہے مضمون جملہ کی طرف۔ کون سا مضمون جملہ؟ وہ مضمون جملہ جو کہ ذہن میں ہوتا ہے، یعنی اس کا مرجع جو آپ کو لفظوں میں نہیں ملتا، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کی ایگزامپلس کچھ دے رہے ہیں کہ لم اسافر، میں نے سفر نہیں کیا، لِأَنَّهُ لم یکن جوازی معی، اس لیے کہ میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو انا کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نا ہا کی، یہ ضمیر شان ہے، اور یہ جملے سے پہلے آ رہی ہے۔ جملہ کون سا ہے؟ لم یکن جوازی معی، اور یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ایک مضمون جملہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ ذہن میں ہے۔ اور دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں لم اکتب الواجباتی، میں نے ہوم ورک نہیں کیا، لِأَنَّهُ ضَاعَ کتابی، اس لیے کہ میری کتاب گم ہو گئی۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مُؤَنَّثًا، اور اگر ضمیر شان یعنی جب ضمیر شان مؤنث ہو تو سمیہ ضمیر القصہ، تو اس کا نام جو ہے پھر ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ضمیر شان جو ہے یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، مذکر کی بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مذکر کی ہوگی تو اس کا نام ضمیر شان ہوگا، اور اگر مؤنث کی ہوگی تو اس کو ضمیر قصہ کہا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں اردو تراجم میں واقعہ یہ ہے، حال یہ ہے، قصہ یہ ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور ضمیر قصہ کے لیے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے سورہ حج کی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو الحمدللہ جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ ہم نے اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں واپس جملوں کی طرف اور ان کے اعراب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو تھا جس کے ہم نے 3 حصے کیے تھے اس کو سب سے پہلے لیتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، راودت فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، اور التی اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فاعل بن رہا ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے، اور اکیلا اس میں موصول کچھ نہیں بنتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ملا ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے ہوا فی بیتہا، اور صلۃ الموصول جملہ ہوتا ہے، زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جملہ اسمیہ کی صورت میں آیا ہے، اور جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، جس میں مبتدا جو ہے وہ ہوا ہے ضمیر مرفوع منفصل، اور خبر جو ہے اس کی جگہ جار مجرور آ رہا ہے وہ ہے فی بیتہا، جس میں فی حرف جر ہے، بیت مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ ہوا فی بیتہا جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے التی اسم الموصول کے لیے، اور التی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ محلاً مرفوع فاعل بن رہا ہے راودت فعل کے لیے۔ تو راودت فعل کے لیے فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا، اور آگے جو ہے ان نفسی جار مجرور، جس میں ان حرف جر ہے جس کا مجرور نفسی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا راودت فعل کے۔ تو گویا راودت فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد پہلے حصے کا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے وغلقت الابواب، اس میں واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے۔ غلقت جو ہے یہ فعل بفاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الابواب منصوب استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ مفعول بھی ہے فعل کے لیے، اور پھر غلقت الابواب جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے پچھلے فعل پر۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے اس کا انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ واو عاطفہ ہو جائے گا، قالت فعل بفاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تو قالا کا فاعل آ گیا، مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے، تو وہ جملہ ہوگا، اور جملہ ہے حیت لک، تو جس میں حیتا اسم الفعل ہے، اور اسم الفعل کن معنی میں ہے؟ تعالی کے معنی میں ہے، حلما کے معنی میں ہے، اور یہ تعالی جو ہے یہ فعل امر ہے،
اور فعل امر جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، اور لا کا جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اس کے، تو پھر گویا یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن جائے گا قالت فعل کے لیے، اور پھر قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ یوں پہلے حصے کے تینوں جملے الحمدللہ انالائز ہو گئے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے قال معاذ اللہ۔ قالا جو ہے یہ فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور معاذ اللہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول مطلق استعمال ہو رہا ہے جس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ فعل کے نائب کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اعوذ باللہ کو اگر انالائز کریں تو اعوذ فعل بفاعل ہے جس کے ساتھ باللہ جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے، اور یوں جملہ فعلیہ ہو کر وہ مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ان جملوں کو کس طرح انالائز کیا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے انہ ربی، جس میں انہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور ربی مضاف مضاف الیہ ہو کر انہ کی خبر ہے، اور پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ احسن مسوایا، اس میں احسن فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مسوایا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے احسن فعل کے لیے، پھر احسن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے انہ لا یفلح الظالمون، اس میں انہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ الٹی پیش جو آئی ہوئی ہے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے زبر ہے، اور انہ کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ لا یفلح الظالمون کی صورت میں ہے، جس میں لا حرف نفی ہے، یفلح فعل ہے، اور الظالمون مرفوع اسم جو ہے یہ یفلح فعل کے لیے فاعل ہے، اور پھر یفلح فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع انہ کی خبر بن رہا ہے، اور پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے طور پہ تمام جملوں کو اعرابی طور پہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے راودت ہو والا، وہ لا محل لا استنافی ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ ہوا فی بیتھا، یہ لا محل لا صلۃ الموصول التی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ غلقت والا جملہ جو ہے یہ معطوف ہے استنافیہ پر، بالکل صحیح۔ قالت یہ والا بھی جو ہے یہ معطوف ہے استنافیہ پر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور حیث لک جو ہے یہ فی محل نصب مقول القول ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قالا جو ہے وہ معاذ اللہ والا، وہ لا محل لا استناف بیانی ہے، اور اعوذ معاذ اللہ فی محل نصب مقول القول ہے، تو اعوذ کو محذوف مانا ہے، اور معاذ اللہ کو جو مضاف مضاف الیہ ہو کر انہوں نے مفعول مطلق قرار دیا ہے۔ انہ ربی جو ہے یہ والا جملہ لا محل لہ تعلیلیہ ہے، اور احسن مسوایا جو ہے فی محل رفع خبر انہ ثانی ہے، یعنی انہ کی ایک خبر تو ہے ربی، اور دوسری خبر انہوں نے بنا دی ہے کہ احسن مسوایا، یا اس کے بارے میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ محلاً منصوب ہو اور رب سے حال ہو، لیکن یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی تو خبری بنانا اس کو زیادہ بہتر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون والا جملہ جو ہے یہ لا محل لا بدل ہے اس تعلیلیہ جملہ سے، اور لا یفلح الظالمون جو ہے یہ فی محل رفع خبر ہے انہ کی۔ تو الحمدللہ جی بالکل اسی طرح ہم نے بھی جملوں کا اعراب کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ وراودت التی ہوا فی بیتھا عن نفسہ، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا، وغلقت الابواب، اور دروازے اچھی طرح بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی جلدی آ۔ قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مسوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 23 سورہ یوسف کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔